آپ ڈرتے ہوتے تو نماز چھوڑتے، آپ ڈرتے ہوتے تو ناچ گانا فحاشی شراب حرام خوری یہ سب کر. وہ اللہ جو فرماتا ہے تم میرے پاس چل کر آؤ میں تمہارے پاس دوڑ کر آؤں گا، وہ اللہ وہ آپ کو ہدایت نہیں دے رہا. شیم ہو نہیں ہو آپ اللہ کو بلیم کرنے لگ پڑے. آگ کا لباس پہنایا جائے گا تمہیں، سر جلا دیا جائے گا تمہارا، کیسے جھیل لو گے تم؟ کیا دیکھ لو گے تم نے تو قبر میں چیخو پکار کر کر کے مر جانا ہے، اور وہ چیخو پکار کے انسان اور جن کے علاوہ سب سنیں. تم کہہ رہے ہو جی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. جو یہ انعامات کر رہا ہے اللہ اس کا کوئی جواب نہیں دینا تم نے. کہ چاہے تمام انسانیت کفر کرے، اللہ پوری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی خدائی وہی ہے، اللہ کی ملکیت وہی ہے، اللہ کی ملوکیت وہی ہے، اللہ کی قدرت وہی ہے، اللہ وہیں پہ قائم ہے، اللہ کی شان وہی ہے. اللہ ابھی بھی جل جلالہ، اللہ تب بھی قادر تھا اب بھی قادر ہے، تب بھی مالک تھا اب بھی مالک ہے. تم کس وہم میں ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ان غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں وسوسوں کی صورت میں یا ہر دھرمی کی صورت میں موجود ہیں. رب زدنی علما ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف آیت نمبر 156. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. بہت سے لوگ اس آیت کو ریفرنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس واقعے کو جس میں ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 قتل کیے تھے وہ والا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اپنی رحمت کا ذکر اس لیے نہیں کیا، قطعاً اس لیے نہیں کیا کہ آپ اس کو ایز اے لائسنس، ایز این اپروول، ایز این بلینک چیک استعمال کریں کہ جی آپ کو رحمت دی جائے گی، آپ کو شفقت دی جائے گی، آپ کو مغفرت دی جائے گی، جائیں آپ گناہ کریں، جائیں آپ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں آپ کریں. آپ اپنے نفس کی پیروی کریں، اپنے نفس کی خواہشات مانیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. اسی قسم کے جاہلانہ قسم کے کنسیپٹس اور جاہلانہ قسم کی غلط فہمیاں ہیں یہ، جن میں پہلے نمبر پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، دوسرے نمبر پہ آتی ہے کہ جی دعا کرو اللہ ہدایت دے. تو مطلب جب بھی آپ کی نماز کا کہیں، کسی چیز کا کہیں تو جی اللہ ہدایت، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر جو غلط فہمی آتی ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم مسلمان ہی ہیں، اینڈ پہ جنت میں جانا ہے تو تھوڑی بہت سزائیں دیکھ لیں گے. سب سے جاہلانہ مجھے یہ بات لگتی ہے کہ جی اینڈ پہ جنت میں جانا ہے، تھوڑا بہت ہے دیکھ لیں گے. اور چوتھے نمبر پہ کہ جی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی ماں کیسے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، جی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. کن کو؟ یہ نہیں پڑھا وہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کہ جس میں آپ نے پڑھا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کا اگلا حصہ پڑھا ہے. اس کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. تم ڈرتے ہو؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ لوگ جو میری آیتوں پر، جو ہماری نازل کی ہوئی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. جی آپ ایمان رکھتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں. آپ ڈرتے ہوتے تو نماز چھوڑتے، آپ ڈرتے ہوتے تو ناچ گانا فحاشی شراب حرام خوری یہ سب کرتے. آپ ڈرتے ہیں. ڈرنا بنیادی فیکٹر ہے، ڈرنا ضروری ہے، اور ڈر ہمیں نہیں ہے. خالی مسجدیں دیکھ لو، ڈر نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے، ڈرتا کوئی نہیں ہے. خود بتاؤ آپ آیتوں پر ایمان رکھتے ہو؟ اگر آپ آیتوں پر ایمان رکھتے ہوتے آپ نماز پڑھتے ہوتے نا. سر آپ روز مرہ کی بنیاد پر کبیرہ گناہ کرتے ہو، نماز چھوڑتے ہو. صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 1079، 1079 نمبر حدیث، فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا. کفر کر دے ہو روز دن میں 5 دفعہ 4 دفعہ 3 دفعہ، پھر کہتے ہو اللہ رحم کرے گا. اللہ رحم کرے گا متقی لوگوں پر جو اس سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، نیک اعمال کرو، حج کرو استطاعت ہے تو، والدین کی فرما برداری کرو، حسن سلوک کرو، پھر امید رکھو. ہر چیز کچھ بھی کیے بغیر آپ امید رکھ رہے ہو. سورہ النساء کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. نہ تمہاری خوش فہمی کام آئے گی اور نہ ہی اہل کتاب کی، جو
جرم جو گناہ کرو گے اس کی سزا پاؤ گے، اور اس روز وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو اپنا ولی پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ چلو جی، گناہ کیا ہوگا سزا کاٹنی پڑے گی، لیکن ہاں اللہ کی مرضی جس کو معاف کر دے۔ وَلَا يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَلَا يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے، یہ تو اس کا فیصلہ ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ جی اللہ نے ہدایت دینی ہے، اللہ چاہتا ہے آپ کو ہدایت دے، آپ نہیں چاہ رہے ہدایت لینا۔ ہدایت اللہ نے کس کو دینی ہے پتہ ہے؟ قرآن مجید حبل اللہ، جو اللہ کی رسی ہے، دوسرا صفحہ، دوسری سورت، دوسری آیت، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ تو ڈرتے ہی نہیں سر، نماز نہیں پڑھ رہے، گناہ کر رہے ہیں، حرام آپ کھا رہے ہیں، رشوت آپ لے رہے ہیں، ہر الٹا کام آپ کر رہے ہیں، سگریٹ، شراب، ناچ گانا، فحاشی، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہدایت دے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے جنہیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے۔ جو اپنا منہ ہی موڑ لیتے ہیں، جن کو ہدایت چاہیے ہی نہیں، جو دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی روشنیوں میں گم ہیں، ان کو کیوں اللہ نے ہدایت دینی؟ اللہ تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ خود ٹیڑھے ہونے لگے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جی آپ صراط مستقیم پر چلنا چاہیں گے تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا، آپ کا دل موڑے گا، آپ صراط مستقیم پر چلیں گے۔ آپ کی یہ بات سراسر جھوٹ ہے کہ جی آپ ہدایت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا نہیں ہے، یا آپ کو بھی ہدایت نہیں ہو رہی نماز پڑھنے کی، نیکی کا کام کرنے کی، حج کرنے کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں حج کے استطاعت رکھتے ہیں، حج کی نہیں کرتے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کہنے سے تو نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں بچتی اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر آپ واقعی ہدایت چاہیے ہوتے تو اللہ کیوں آپ کو ہدایت نہیں دے گا؟ وہ اللہ جو فرماتا ہے کہ تم میرے پاس اگر ایک ہاتھ کے برابر آؤ، میں تمہارے پاس ایک بازو کے برابر آؤں گا، وہ اللہ جو فرماتا ہے تم میرے پاس چل کر آؤ، میں تمہارے پاس دوڑ کر آؤں گا، وہ اللہ، وہ آپ کو ہدایت نہیں دے رہا۔ شیم ہو نہیں ہو آپ اللہ کو بلیم کرنے لگ پڑتے۔ خوف خدا ختم، دل سچے ہوں تو اللہ ضرور ہدایت دیتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا اگر آپ سچے دل سے مانگ رہے ہیں تو اللہ آپ کو لازمی ہدایت دے گا، یہ ممکن نہیں ہے اللہ آپ کو ہدایت نہ دے۔ جی مسلمان ہیں، اینڈ پہ تو جنت میں جانا ہے، تھوڑے دن کی سزا ہے، کاٹ لیں گے 4 دن کی زندگی، انجوائے کرو، یاشی کرو۔ ایک مسلمان سب سے جاہلانہ اگر اپنی زندگی میں کوئی بات کر سکتا ہے نا تو وہ یہ بات ہے کہ یار دیکھی جائے گی، دنیا انجوائے کرو، ان کے ساتھ مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسپیشل انہی لوگوں کے لیے وعید اتاری ہے، انہی لوگوں کے لیے چیلنج اتارا، ٹھیک ہے؟ مجھے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا پڑے گا، میں صرف ایک آیت سناؤں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ کدھر کھڑے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ لو جی پتہ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ فرما رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند دن کے سوا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں جائے گا، یا تم اللہ پر ایسی جھوٹی بات گڑھ رہے ہو، ایسی بات گڑھ رہے ہو کہ جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے؟ دسو جی، وعدہ لیا ہے، کوئی اسٹامپ پیپر، کوئی کاغذ، کوئی آپ کے پاس ریٹن لیٹر کچھ ہے آپ کے پاس دکھانے کے لیے کہ جی میں معاف ہوں، مجھے صرف چند دن کی جہنم ہے، اس کے علاوہ جہنم نہیں ہے؟ آپ یہ بول کیسے سکتے ہو یار کہ دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، چند دن کی ہے جہنم، ہم نے تو جانا ہی جنت میں؟ کس طرح آپ یہ بول سکتے ہو؟ آپ نے منظر دیکھا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ چھوڑو یار، آپ قیامت چھوڑو، آپ میدان حشر چھوڑو، آپ کو میں بتاتا ہوں آپ قبر میں نہیں جھیل سکتے یہ۔ آپ کس طرح کہہ رہے ہو کہ جی آپ قیامت کے روز دیکھ لو گے؟ قبر میں جاؤ گے، منکر نکیر آئیں گے تمہارے پاس، پہلے ان کا حلیہ دیکھ کے ڈر جاؤ گے، پھر ان کے ہاتھ میں جو تھوڑے ہوں گے ان سے مار پڑے گی، پہلا تھوڑا پڑے گا، ہر ہڈی چور چور ہو جائے گی، ایسے پلین ہو جاؤ گے، زمین کے ساتھ پدرے ہو جاؤ گے۔ ان کا وہ توڑا ہے جو سارے جنات، سارے انسان لگ جائیں، 1 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر نہیں لا سکتے اپنی جگہ سے، وہ توڑے کھاؤ گے تم؟ اتنی مت ہے؟ نہیں، غلط پتا ہے تمہیں۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو قبر کے عذاب سے، حساب کتاب دینا ہے تم نے، یہ سوچ کے زندگی گزارو۔ قبر میں سانپ آنے ہیں، بچھو آنے ہیں، وہ سانپ جو زمین کے کسی ایک نکر کو ڈس لے پوری زمین بنجر ہو، دیکھ لو گے تم؟
आग का लिबास पहनाया जाएगा तुम्हें, सिर जला दिया जाएगा तुम्हारा। कैसे झेल लोगे तुम? क्या देख लोगे तुम? तुमने तो कब्र में चीखो पुकार कर करके मर जाना है, और वो चीखो पुकार के इंसान और जिन के अलावा सब सुनेंगे। कुछ नहीं देख सकते तुम, कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते तुम। बर्दाश्त करने वाला अजाब ही नहीं अल्लाह ने तैयार किया। ना डटे रहो मेरे भाई इस बात पे, ना डटे रहो मेरी बहन इस बात पे। ये भूल है तुम्हारी, ये रब का हुक्म है। आपका मेरा बोला मुहावरा नहीं है कि मैंने तुम्हारी खाल उखाड़ देनी। ये अल्लाह का हुक्म है कि उसने खाल उधेड़ देनी है। खाल उधेड़ी जाएगी। नाखून की नस्तूर ऐसे खींचते हो, थोड़ी सी हो जाए क्या होता है? तड़पते हो ना? नहीं है, नहीं है। अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। आमीन। अल्लाह हम सबको कब्र और जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे। नहीं है यार, आसान नहीं है, सुधर जाओ, है वक्त तुम्हारे पास अभी। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो अल्लाह जहन्नुम में नहीं डालेगा, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह रहम का मामला ही कर। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पैदा करने से लेके तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से पैदा किया, उसके बाद हर तुम्हारी धड़कन के लिए इजाजत किसने दी? अल्लाह ने। हर सांस के लिए इजाजत किसने दी? अल्लाह ने। पलक झपकने के लिए इजाजत किसने दी? अल्लाह ने। आज तक तुम्हें रिज़्क किसने दिया? अल्लाह ने। आज तक तुम्हें जिंदा रखने वाला कौन है? अल्लाह। हर रोज सोते हो, जब उठते हो, उठने की इजाजत कौन देता है? अल्लाह। यार और तुम्हारे पे क्या रहम कर दे अल्लाह। तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया, इससे ज्यादा क्या रहम कर दे। अब तुमने खुद एफर्ट पुट करनी है, बाकी इनामात अल्लाह ने करनी। तुम कह रहे हो जी अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, अल्लाह जहन्नुम में नहीं डालेगा। जो ये इनामात कर रहा है अल्लाह, इसका कोई जवाब नहीं देना तुमने। माँ मटेरियल है, माँ ये हमारी जो यूनिवर्स है इसमें एग्जिस्टेंस है माँ की, इसको अल्लाह ने तख्लीक किया, इसको अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। अल्लाह की रहमत और माँ की रहमत अलग है। अल्लाह की रहमत का तकाजा और है, माँ की रहमत का तकाजा और है। अल्लाह ने रहमत दूसरे तरीके से करनी है, माँ ने दूसरे तरीके से। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुफर करो, तुम इबादत करो, तुम जो मर्जी करो, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाता है कि चाहे तमाम इंसानियत कुफर करे, अल्लाह पूरी इंसानियत को जहन्नुम में डाल दे, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की खुदाई वही है, अल्लाह की मलकियत वही है, अल्लाह की मलूकियत वही है, अल्लाह की कुदरत वही है, अल्लाह वहीं पे कायम है, अल्लाह की शान वही है। अल्लाह अभी भी जल्ला जलालू, अल्लाह तब भी कादिर था, अब भी कादिर है, तब भी मालिक था, अब भी मालिक है। तुम किस वहम में हो? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अगर अल्लाह पकड़ेगा तो अल्लाह बहुत बेनियाज है। डरो उस वक्त से। जितना डरोगे उतना तकवा इख्तियार करोगे, उतना रब तुमसे प्यार करेगा, उतना रब तुम पर रहम करेगा, उतना शफीक होगा तुम्हारे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ नहीं करेगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ अल्लाह एक शर्त में माफ करेगा, अल्लाह किसी सूरत में माफ करेगा। वो सूरत यह है कि आप उसके लिए कुछ करो। मेरी आप सबसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि अपने कुताहियों के लिए कोई कभी बहाना ना ढूंढे। अगर आपसे कोई कुताही हुई है उसको एक्सेप्ट करें, अल्लाह के यहाँ, किसी इंसान के आगे ना, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह के आगे तौबा करें। अल्लाह को या अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दे। तेरे अलावा किसने माफ करना है? मैंने तेरे अलावा किससे माफी? रब माफ करेगा, रब रहम करेगा। अल्लाह ने आपको अच्छे अंजाम के लिए, पुर उम्मीद रहने के लिए ही अपने रहम का तज़किरा किया, लेकिन इसलिए नहीं कि आप बुराइयों पे बुराइयां करते रहें। ये सिर्फ शैतानी वसवसा है और कुछ नहीं। प्लीज अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कब्र के अजाब से बचाए, आग के अजाब से बचाए, और तमाम तरीकों से हमारे ऊपर अपनी रहमत और शफकत करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।